جہنم کے بیچوں بیچ میں پرسرات ہوگا، ہر انسان کو وہاں سے پار کراس کرنا ہوگا، اس کے بعد جنت نصیب ہوگی، اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنا نور جس کو عطا فرمائے گا، اس نور کے ذریعے اس پلسرات کو پار کرے گا۔ اور پلسرات یہ جو بال ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ دھار ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس کو مکمل روشنی اور نور عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے گہرا تعلق رکھتا ہو، جو مسجد سے محبت کرتے ہو، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہو، القیامت کے دن اسے اللہ اپنا مکمل نور عطا فرمائے گا۔ پیارے نے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بشری مشائین فی ظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی مکمل ایک نور کی بشارت سنا دیں ہر وہ شخص کو جو تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں گھر سے چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کو آباد کرنا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ محترم بھائیو، یہ جو مسجد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان 5 ٹائم کی نماز دن اور رات میں ادا کرتے ہیں، اور اس سے اپنے دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک اسے پہنچتی ہے۔ مسجد و مقام ہے جہاں اللہ کے نیک بندے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور اپنی عاجزی اور انکسار کا اظہار کرتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین کی قربت پانے کے لیے مختلف عبادات انجام دے جاتے ہیں۔ مسجد و مقام ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مختلف رنگ و نسل کے انسان ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی قبلے کی طرف تمام کا چہرہ ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مسجد و مقام ہے جہاں اللہ کے گنہگار بندے اپنی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ مسجد و مقام ہے جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ مسجد و مقام ہے جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مسجد و مقام ہے جہاں سکون نازل ہوتا ہے۔ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت آئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ کائنات میں جگہ بہت ہیں، کائنات میں زمینیں بہت ہیں، زمین کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے اللہ کے نزدیک مساجدها، ان کی مسجدیں، ان کے گھر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو مسجد ہے یہ مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی، یہ میرا گھر ہے، اور مسجد کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف سے کر کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں گے جب آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بیان کی، پیدا فرمائی، جب زمین پیدا کر دی، آسمان بنا دیا، زمین اور آسمان بنانے کے بعد دنیا کو آباد کرنے کے بعد اللہ نے اس کائنات میں جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کا کام کیا، مسجد حرام جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یقیناً اللہ کا سب سے پہلا گھر اس کائنات میں وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو کائنات کے تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری ورلڈ کے لیے باعث برکت ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ جو مسجد ہے، مسجد یہ دین کے قلعے ہیں، مسجد یہ دین کے قلعے ہیں، مسجد یہ کتاب و سنت کے تعلیم کے مراکز ہیں، یہ مسجد یہ دعوت و تبلیغ کے مراکز ہیں، مسجد یہ توحید کا مرکز ہے، سینٹر ہے، مسجد یہ نور کا مرکز ہے، مسجد یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، مسجد یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔
اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے لوگوں سنو، یہ جو مسجد ہے مسجد صرف اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہ جائے۔ یہ مسجد میں آ کر صرف ہم اور آپ اللہ کو پکارتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، ہماری عبادت اور ہمارے سر جھکیں گے تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو مساجد کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ جو آدمی مسجد بناتے ہیں، مسجد کے تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اللہ اکبر، مسجد کے تعمیر میں حصہ لینا یہ ایسا سنہرا عمل ہے، یہ ایسا قیمتی شیء، ایسا عمل ہے کہ آدمی اس کے ذریعے جنت کما لیتا ہے۔ جنت کے حصول کا ذریعہ ان کے لیے بہت پیارا ذریعہ ہے کہ شارٹ کٹ ذریعہ ہے کہ مسجد میں کہ تعمیر کام میں حصہ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث سنائی اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو، پیارے نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص بھی اللہ کی رضا کے خالص اللہ خوش کرنے کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی، اللہ رب العالمین اسی کے مثل جنت میں ایک محل تعمیر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں پیارے فرماتے ہیں جو شخص کوئی مسجد تعمیر کی، بنایا، اور چاہے چھوٹی ہو یا پھر پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم تر ہو، تو اس کے بدلے بھی اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرماتا ہے۔ پرندے کے گھونسلے کے برابر تو مسجد بنا نہیں سکتے، اتنی چھوٹی مسجد کیسے بنائیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنکھا لگا دیا، مسجد کے کوئی کام میں حصہ لے لیا، آپ نے 1000 روپے دے دیے، 2000 دے دیے، 1 لاکھ دے دیا، کچھ کام آ گئے آپ مسجد کے حصے میں، اللہ اکبر، آپ کے لیے جنت میں محل تعمیر ہو رہی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب مسجد کی بات آئی، یہ ایسا عمل ہے، ہم مر جائیں گے، ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ہم قبر میں رہیں گے، یہ ایسا عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے اور آپ کے اعمال میں اجر و ثواب لکھتا جائے گا، لکھتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، بڑی توجہ چاہوں گا، آج کے خطبے میں سونے کی کوشش نہ کریں، یہ وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، صحابہ آئے، جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام جو کیا آپ نے وہ مسجد کی تعمیری کام کے مسجد بنایا۔ مدینے سے قریب متصل ایک جگہ ہے قباء نامی ایک بستی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن یا 15 دن وہاں قیام کیے۔ 14-15 دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمول تھا کہ جب تک آپ باحیات تھے، آپ مدینے سے آتے تھے اور اس مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز، نفل نماز پڑھتے تھے۔ ہر ہفتے کو آتے تھے آپ، کبھی سوار آتے، کبھی پیدل آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حدیث بیان کی گئی کہ جو پوری کائنات میں جہاں سے بھی لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں صرف 2 رکعت مسجد قباء میں صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، ایک عمرے کے برابر ثواب ہے، بڑی ثواب ہے، اللہ کے میں رکھے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، پھر آپ مدینہ پہنچتے ہیں۔ مسجد قباء اور مدینہ میں مسجد نبوی میں تقریباً 3.5 کلومیٹر کی دوری ہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ جو کرتے ہیں وہ مسجد بناتے ہیں، جس کو مسجد نبی بھی کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مکہ سے آ رہے ہیں۔ گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کھانے گلے نہیں ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں، گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے کو 1 روپیہ نہیں ہے، جیب خالی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے قربان کر کے آئے مدینہ میں۔ آپ دیکھیں کیا ہونا تھا، پہلے کمانا تھا، پہلے گھر بنانا تھا، پہلے جمانا تھا۔ کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم جب ہماری شادی ہو جائے گی، جب ہم سیٹل ہو جائیں گے تب حج کریں گے، تب ہم نماز پڑھیں گے، ہماری سوچ ہے نا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے آپ سوچیں، غور کریں کہ سینکڑوں مسائل کو ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں اسلامی تاریخ میں، جو سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ اسلام میں مسجد بنانے کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے۔ یہی نہیں کہ مسجد بنا دو، اسلام یہ نہیں کہ مسجد بنا دو، مسجد کی فضیلت یہ ہے، جنت ہے، ایسا ہے۔ مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا اصل مشن ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کے بعد اصل کام اس کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے، ورنہ میں نے خطبے جمعہ میں خطبے کے شروع میں ہی جو آیت پڑھی ہے، ان کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجد کو ویران کرتے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا گنہگار وہ ہے کہ مسجد تو بنا لی اس نے،
لیکن مسجد کو ویران چھوڑ دیا، بس بنا لے نام کی، میں نے مسجد بنائی، فلاں 4 مسجد بنا دی ہم نے، لیکن کبھی زندگی میں نماز پڑھانے اس کی فکر نہیں کی، دعوت تبلیغ کی فکر نہیں کی، تو ایسا آدمی ظالم ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ اکبر، جو مسجد کی فکر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، دعوت تبلیغ کے ذریعے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، دروس کے ذریعے، خطبے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی بڑی فضائل بیان کے گئے۔ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں نا، یہ لوگ پیارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل قرار دیا ہے جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ بڑی پیاری آیت ہے سورہ توبہ کی، بڑی مشہور آیت ہے، 18 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس آیت کے ترجمے پر ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے گھروں کو، مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، صرف انما حصر کے لیے آیا، انما صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ان قریب یہی لوگ ہیں، توقع ہے، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ایمان کی گواہی دی اللہ رب العالمین نے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں ذرا غور کریں کہ مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کی جو صفات ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 صفات بیان کی، اور یہی صفات والے ایسے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ میرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ ہم سب کو ان 5 صفات سے متصف عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتے ہیں، جس کا تعلق مسجد سے بڑا گہرا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ پابندی کے ساتھ مسجد کی طرف آتے جاتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز کو آتے جاتے رہتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں فاشهدوا له بالایمان، اس کی ایمان کی گواہی دو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جو مسجد کی طرف آتے جاتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز میں دن و رات میں آتے جاتے ہیں، آپ دیکھو ایسے شخص کو تو فاشهدوا له بالایمان، اس کی ایمان کی گواہی دو۔ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بات، ایمان کی گواہی کوئی معمولی بات نہیں۔ جس ایمان کے بدلے ہمیں اور آپ کو جنت نصیب ہوگی، اس ایمان کی گواہی کس کو دو؟ جو مسجد کی طرف آتے ہیں۔ یہی نہیں، کل قیامت کے دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کا عالم ہوں گے، جہاں آدمی 50,000 سال کے ایک دن ہوگا، لوگ اپنے آپ کو بلکہ اپنے ابو سے، رشتہ داروں سے بچھڑے ہوں گے، کوئی کسی کام کو نہیں آئے گا، لوگ دوسرے سے بھاگیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ 7 ایسے خوش نصیب ہے جن کو اپنے عرش میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے مضبوط ہو، مسجد سے محبت کرتا ہو۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے بالکل لگا ہوا ہو، مسجد کی فکر میں رہتا ہو، کہاں بھی گئے ہو اسی فکر ہو مسجد کی، مسجد آباد ہو، مسجد میں کتنے لوگ آئے تھے، مسجد میں نماز کتنے لوگ پڑھے تھے، اس کی فکر، کوئی نہیں آئے تو پوچھتے کیوں نہیں آئے، یعنی ہمیشہ اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، جو شخص جس کے دل میں مسجد کی محبت ہو، جس کے دل میں مسجد کے تعلق سے درد ہو، محبت و شغف ہو، تعلق مضبوط ہو، اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ پورے خطبے کے خلاصہ یہ حدیث ہے، ذرا توجہ سنیے اس حدیث میں۔ صحیح بخاری مسلم صحیح روایت ہے، مسلم شریف میں کتاب الطہارہ میں پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ، اے دنیا والوں، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جس کے کرنے سے تمہارے گناہ کو مٹا دے جائے گا اور تمہارے درجات کو جنت میں اللہ بلند کیے؟ قالوا بلا، فور بتائیے، اللہ کے نام ہم عمل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، ناگواری کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا۔ سردی کا موسم ہے، وضو کرنا کی من کر رہا نہیں، وضو کرنے کی من نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی وہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہو، مکمل وضو کرتا،
مکمل کا مطلب یہ نہیں کہ 4-5 مرتبہ دھوئے، نہیں، 3 مرتبہ جو سنت طریقہ دھوئیں، لیکن اچھی طریقے وضو کریں۔ سردی کے موسم ہونے کے باوجود بھی جسم میں تکلیف ہے تب بھی ناگوارے کے باوجود مکمل وضو کرنا، یہ ایسی نیکی ایسا عمل ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں اور اعمال درجہ بلند ہوتا ہے۔ دوسرا عمل پیارے فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف تمہارا پیر چلنا۔ پیر کب چلے گا؟ جب آئیں گے، یعنی کثرت سے تم مسجد کی طرف آنا، مسجد کے ہر کاموں میں حصہ لینا، دروس میں حصہ لینا، صبح کے فجر میں اور عصر میں جو مغرب میں جو دروس ہوتے اس میں حصہ لینا، جمعہ میں حصہ لینا، اجتماع میں حصہ لینا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت سے تمہارا پیر مسجد کی طرف چلنا، یہ ایسا عمل ہے کہ تمہارے آنے جانے کو اللہ قبول فرماتے ہوئے تمہارے گناہ کو بھی اللہ معاف بھی کرے گا اور جنت میں تمہارا درجہ بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا عمل پیارے نہیں فرماتے ہیں وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا۔ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی، عصر کی فکر کرنا، عصر ہو گئی، مغرب کی فکر، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی صرف فکر کرنا، یہ اتنا بھاری عمل ہے کہ اس سے گناہ مٹانے جاتے ہیں اور درجہ بلند ہوتا ہے۔ ان 3 اعمال کو بیان کرنے کے بعد پیارے فرماتے ہیں فَذَلِكَ الرِّبَاطُ، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی نیکی ہے جو تمہارے دین کی محافظ ہے، تمہارے دین کی محفوظ ہوتا ہے اس سے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو شخص مسجد سے جس کا تعلق ہے، آپ دیکھیں یہ تینوں اعمال دیکھیں، آپ مسجد سے تعلق رکھنے والے عمل ہیں۔ وضو کس سے؟ مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے مسجد کی طرف چل کر آنا، یہ مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور تیسرا عمل بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا فکر کرنا، تینوں اعمال مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ لیکن سوال کیا ہے تینوں اعمال کا کہ تینوں نیکیوں سے انسان کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اس کے درجہ بلند ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس کا تعلق مسجد سے گہرا ہوتا ہے نا، جو مسجد سے محبت کرتے ہیں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرتے ہیں، انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر فخر کرتا ہے، آسمان فخر کرتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا بہترین واقعہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ہم نے ادا کی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جس کو گھر جانا تھا چلے گئے، اور بہت سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر عشاء کی نماز کی انتظار میں بیٹھے رہ گئے۔ جانے والے چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھ گئے کس کی انتظار میں؟ عشاء کی نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھے گئے۔ ابھی آدھا ایک گھنٹہ ہے، 1 پونا گھنٹہ ہے، مسجد گھر جائیں گے، پھر آئیں گے، ہو سکا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، تو بیٹھے رہ گئے انتظار میں عشاء کی نماز میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کچھ دیر کے بعد اتنے تیزی سے آئے، اتنے دوڑتے ہوئے آئے، حدیث کا الفاظ ہیں کہ آپ کی سانسیں پھول رہی تھی اور آپ کے گھٹنے سے کپڑا بھی ہٹ گیا تھا، اتنے تیزی سے آئے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے تمام صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے، عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہوئے صحابہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیارے صحابہ ابشروا ھذا ربکم، خوش ہو جاؤ، تمہارا رب ہے جو آسمان کے ایک دروازہ ابھی کھلا ہے، اور آسمان کے ایک دروازے کھلنے کے بعد تمام فرشتوں پر تم پر فخر کر رہا ہے۔ کیا فخر تو کر رہا ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا رب فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے کتنے پیارے بندے ہیں، یہ میرے کتنے محبوب بندے ہیں کہ ابھی نماز کے وقت نہیں ہوا، مغرب کی نماز پڑھی اس نے، مغرب کی نماز کے بعد صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں گا، اس انتظار میں دیکھ میرے کتنے پیارے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فخر کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، قیامت کا دن ہوگا اور ہر انسان کو پل صراط سے پار ہونا ہوگا۔ معلوم ہے نا پل صراط کتنا ڈینجر چیز ہے، کہاں ہوگا یہ؟ حصور میں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ جہنم کے بیچوں بیچ میں پل صراط ہوگا، ہر انسان کو وہاں سے پار کراس کرنا ہوگا، اس کے بعد جنت نصیب ہوگی، اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنا نور جس کو عطا فرمائے گا، اس نور کے ذریعے اس پل صراط کو پار کرے گا۔ اور پل صراط یہ جو بال ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ دھار ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس کو مکمل روشنی اور نور عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے گہرا تعلق رکھتا ہو، جو مسجد سے محبت کرتے ہو، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہو، القیامت کے روز سے اللہ اپنا مکمل نور عطا فرمائے گا۔ پیارے نے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
बश्शिरी मशाईना फी ज़ुलम इलल मसाजिदी बिन्नूर ताम यौम क़यामा। अल्लाह के नबी मुकम्मल एक नूर की बशारत सुना दें हर वो शख्स को जो तारीकी में, रात के अंधेरों में घर से चलकर मस्जिद की तरफ आते हैं। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद को आबाद करना की बड़ी फजीलत आई है मेरे मोहतरम भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो बातें कह के बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक मस्जिद से कितना गहरा था। अब सोचें, आप दीन उमूर के हर काम मस्जिद में करते थे। सहाबा को जो पढ़ाते थे, सहाबा को तरबियत करते थे मस्जिद में। कभी झगड़ा, कोई मुनाजात हो गया, कोई झगड़ा लड़ाई हो गई, आप मस्जिद में उसका फैसला करते थे। और इस जनाजे की नमाज हो, बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जो मस्जिद में करते थे। पता चला कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं है बल्कि दीन के हर वो काम करने हैं। मस्जिद का किरदार बहुत वसी है। आप सलफ की आप जिंदगी पढ़ेंगे और तारीख का मुताला करेंगे, इस मस्जिद का किरदार बहुत ज्यादा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद से इतनी मोहब्बत करते कि जब भी जिंदगी में कोई तकलीफ होती फौरन मस्जिद की तरफ आते, नमाज पढ़ते, 2 रकात नमाज पर अल्लाह का जिक्र करते और अल्लाह को याद करते। आप यहाँ तक कि जब सफर में रहते, सफर में वापसी के बाद आदमी क्या करता है, जब सफर से आते हैं सबसे पहले अपने घर पर जाते हैं, सबसे पहले उसे घर याद आती है, घर वाले से मुलाकात करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी पर कुर्बान जाइए कि सबसे पहले सफर से आने के बाद मस्जिद का रुख करते, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते, उसके बाद ही अपने घर की तरफ जाते थे। अल्लाहु अकबर। सलफ सालिहीन सहाबा की जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि उनका जीना, उनका उड़ना बिछोना हमेशा मस्जिद ही मस्जिद, क्योंकि ये मस्जिद इन नेककार लोगों के घर है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। एक छोटा सा वाकया है, इसे बयान करके बात खत्म करूंगा। मेरे मोहतरम भाइयों, सलफ की जिंदगी में एक वाकया आता है। अल्लाह अकबर, वो भी इंसान थी, उनकी भी जरूरियात थी, लेकिन मस्जिद की फिक्र कैसी थी, मस्जिद को आबाद करने की फिक्र कैसे रखते थे। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अस्मा ये कौन है, अबू बकर की बड़ी बेटी है, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की बड़ी बहन है। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर की एक पोते हैं जिसका नाम है हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह। मौत व हयात की कशमकश में है, आखिरी स्टेज पर है और बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मरजुल मौत में हैं। उसी हालत में मगरिब की आज़ान उनके कानों पर पड़ता है। जरा तवज्जो सुनिए, उसी हालत में बीमार हैं और ऐसी वैसी बीमारी नहीं, ऐसी बीमारी कि जिससे मौत व हयात की कशमकश, अब मरने वाले हैं। वैसी हालत में कान में आवाज मगरिब की आज़ान पड़ती है। कहते हैं कि मेरे बच्चों, मुझे किसी तरीके से मस्जिद तक लेके जाओ, इमाम के साथ मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता हूँ। लोग कहे कि आप यहाँ इस हालत में आप मस्जिद कैसे जा सकते हैं, आप नहीं तो इशारे नमाज पढ़ें, ऐसी हालत में कैसे नमाज पढ़ेंगे। कहा कि नहीं, मुझे मस्जिद जाना है तो जाना है। बड़े इसरार किए, बच्चों ने दोनों कंधों में अपने कंधों में पकड़कर अपने इस हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह को लेकर आए, मस्जिद पहुंचे, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। पहली रकात हुई, कहते हैं पहली रकात मुकम्मल भी सही से हुआ नहीं कि उनकी इंतकाल हो जाता है और रूह बर्बाद हो जाती है। अल्लाह अकबर। कैसे लोग थे कि जिंदगी भर फिक्र मस्जिद में आबाद करते थे, जिंदगी भर नमाज पढ़े मस्जिद में आकर, लेकिन आखिरी वक्त में भी अल्लाह ने तौफीक दी है। अल्लाह ने तौफीक दी कि मौत इस हालत में नमाजी की मौत मरे और मस्जिद में उसकी नमाज की हालत में उसकी मौत होती है। अल्लाह अकबर। ये असलाफ गुजरे हैं, यानी सैकड़ों ऐसे असलाफ हैं जिनकी हालत नमाज में मौत हुई है, जो मस्जिद की फिक्र करते थे, अपने आखिरी वक्त तक भी मस्जिद को आते थे, मस्जिद के बारे में सोचते थे, मस्जिद से बड़ी मोहब्बत शगफ थी। आज अभी गुजरात से एक वीडियो वायरल हुआ, एक नौजवान ने वीडियो बनाया कि बड़ी आलीशान मस्जिद है, बड़ी आलीशान मस्जिद है, फजर में सिर्फ इमाम है और मुअज्जिन है और वो जो वीडियो बना रहा है, कहते हैं कि ये रो रहे हैं बच्चे, गमज़दा है वो नौजवान, और कह रहे हैं कि ये एक दिन की बात नहीं, कई दिन की बात है कि मस्जिदें ऐसे ही चल रही है। आज जरा गौर करें, जैसे ही 6 दिसंबर आते हैं हम बाबरी मस्जिद को याद करते हैं, अच्छी बात है, एहतजाज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे अपने मोहल्ले की मस्जिद जो वीरान हो रही है उसकी कौन फिक्र करेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा।
یہی اسی طریقے سے جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو دشمنان اسلام اس پر اٹیک کرتے ہیں اور مسجد کو شہید کر دیتے ہیں. ہم ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں, ہماری وجہ سے مسجدیں جاتی ہیں اور ہم دوسرے کو کوستے ہیں. لہذا میرے محترم بھائیوں, خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں, ہر ممکن طریقے سے مسجد کی فکر کریں, مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے. جس کا دل مسجد سے لگتا ہوگا, جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اکبر, دنیا میں وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. جیسے کہ ہم نے قرآن حدیث کی روشنی بہت ساری باتیں کی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو, آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح, سلف صالحین کی طرح, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم سب کو مسجد سے محبت کرنے اور مسجد سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق نہ فرما. چاہے دعا کے ذریعے ہو, ذکر کے ذریعے ہو, اجتماع کے ذریعے ہو, کسی بھی ناحیے سے ہو, اللہ ہم سب کو مل کر اس مسجد کو, اپنے اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی, فکر کرنے کی توفیق نہ فرمائے.